السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین، اس دنیا میں سب سے قیمتی دولت، سب سے انمول تحفہ، سب سے لذیذ ترین چیز، سب سے طاقتور چیز، سب سے مضبوط چیز اگر کوئی ہے تو ایمان کی دولت ہے۔ پوری دنیا ایک طرف رکھ دی جائے اور ایمان کی دولت ایک طرف رکھ دی جائے، پوری دنیا کے خزانے، پوری دنیا کی دولت ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور جن خوش نصیبوں کو یہ دولت حاصل ہوتی ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، ہر حالت سے نپٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس دولت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ گویا صاحب ایمان دنیا کا سب سے طاقتور اور مضبوط اور خوش نصیب انسان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت توحید دی تو اس نے آپ کو جادوگر سمجھا، اور جادوگر سمجھ کر کے آپ کا جادوگروں سے مقابلہ کروایا۔ مقابلے میں جب جادوگر آئے تو انہوں نے باقاعدہ فرعون سے ڈیل کی کہ اگر ہم آپ کی طرف سے کرتب دکھاتے ہوئے موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کیا عہدہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو بیان کیا ہے، وَقَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ فرعون سے جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے، ہم جیت گئے تو ہمیں کیا اجر ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، قَالَ نَعَمْ ہاں وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تب تم ہمارے چہیتے بن جاؤ گے، تم ہمارے قریبی بن جاؤ گے، تم ہمارے خاص ہو جاؤ گے۔ یہ فرعون نے باقاعدہ ان سے یہ وعدہ کیا۔ معزز و مکرم حاضرین، بالآخر جادوگروں نے اپنا کرتب دکھانے کے لیے اپنی لاٹھیاں، اپنی رسیاں فرعون کی عزت کی قسم کھا کر کے ڈال دیا۔ لاٹھیاں ڈالنے کے بعد، رسیاں ڈالنے کے بعد ایسے محسوس ہونے لگیں کہ وہ سانپ ہیں، سانپ کے طریقے سے نظر آنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم پر اپنی لاٹھی ڈال دی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو انہوں نے جو گورکھ دھندھا گڑھے ہوئے جادو ان کے تھے سب کو وہ نگل گیا۔ یہ سچائی دیکھ کر، یہ سچا معجزہ دیکھ کر کے جادوگر فوراً سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے، قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے، رب العالمین پر ہم ایمان لے آئے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس رب پر ہم ایمان لے آئے۔ یہ باقاعدہ فرعون کے جادوگر جو فرعون کے قریبی بننا چاہتے تھے، سچائی کو دیکھ کر کے وہ فوراً اعتراف کر لیا اور ایمان لے آئے اور سجدے میں گر پڑے۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو حق یہ تھا کہ اسے بھی سچائی کو مان لینا چاہیے تھا، اسے بھی حقیقت کو قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود اس مکار اور ظالم و جابر بادشاہ نے حق کو قبول کرنے کے بجائے وہ ایک کھوکھار درندے کی طرح دہاڑتے ہوئے اور گرجتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لے آئے ہو؟ اب تمہیں پتا چلے گا کسی بادشاہ کا ساتھ چھوڑنا کیسا ہوتا ہے۔ پھر اس نے جو بھی سزا دنیا کی سب سے سخت ترین ہو سکتی ہے اس کو سناتے ہوئے اعلان کیا اور کہا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تمہاری بے دردی کے ساتھ اگر ایک طرف کے ہاتھ کاٹوں گا تو دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، بڑی بے دردی کے ساتھ یہ سزا تمہیں دوں گا اور تمہیں سولی پر بھی چڑھا دوں گا۔ جب یہ بات اس نے کہی، اس نے دھمکیاں دی، تو آپ دیکھیں ابھی تک یہی جادوگر فرعون کے قریبی بننا چاہ رہے تھے، چہیتے بننا چاہ رہے تھے، فرعون کے سامنے اپنے عہدوں میں ترقی چاہ رہے تھے، فرعون کے محبوب نظر بننا چاہ رہے تھے، لیکن جب ایمان ان کے اندر آئی تو یہ اتنے مضبوط ہو گئے، اتنے مضبوط ہو گئے کہ دنیا کی سخت ترین سزا سن کر کے اور زیادہ مضبوط ہو گئے، اور انہوں نے دو ٹوک فرعون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی اور کہا، سورہ طٰہٰ پڑھیے، اللہ رب العالمین نے کہا ہے، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، ہم تجھے جو دلیل ہمارے پاس آ چکی ہے، جو سچائی واضح ہو چکی ہے
ہم تجھے اس پر کبھی اچھا نہیں سمجھ سکتے ہیں جو ایمان ہمارے دل میں سما چکا ہے، اور جس ذات نے والذی فطرنا، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، کبھی ہم تجھے ان دونوں کے مقابلے میں اچھا نہیں سمجھ سکتے ہیں، نہ اس رب کے مقابلے میں اچھا سمجھ سکتے ہیں، نہ ایمان کے مقابلے میں اچھا سمجھ سکتے ہیں۔ اور کہا فقض ایمان تقاض، تجھے جو بھی سزا سنانی ہے، سزا دینی ہے، تو کر گزر۔ فقض ایمان تقاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں سزائیں دے سکتا ہے، تو اس دنیا کی زندگی میں کارروائی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، سن لے ہم تو اس رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور جس جادو کو کرنے پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے اس سے بھی معاف کر دے۔ واللہ خیر وابقی، اللہ بہترین ہے اور باقی رہنے والی ذات ہے۔ تو معزز و مکرم حاضرین، آپ اس واقعے پر غور کریں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی، حق اور باطل کا ٹکراؤ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافر اور مشرک کبھی ایمان سے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ دائرہ اہل ایمان کے لیے تنگ کیا جاتا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان اپنے آخرت کی فکر کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے دشمنیاں مول لے لیتے ہیں، لیکن ایمان میں کبھی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کفر کے پاس دلیل ہوتی ہی نہیں۔ جب دلائل سے ہار جاتے ہیں، دلیلیں نہیں دے پاتے ہیں، تو وہ ہاتھ پاؤں کا استعمال کرتے ہیں، وہ سختیاں کرتے ہیں، وہ طاقت کا استعمال کر کے دبانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو کبھی حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے جو مومن ہوتا ہے اس کی نظر اس دنیا پر نہیں ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ دنیا ایک سفر ہے ہمارے لیے، ہمیں یہاں سے گزر جانا ہے۔ اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔